نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا استقرار حمل کے لیے، حمل نہ ہونے کے علاج کے لیے آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب شادی کے بعد ایک معقول مدت گزر جاتا ہے اور عورت کو حمل نہیں ہوتا تو تب آپ علاج کرنا شروع کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے کم از کم 1 سال تک اگر خواتین کا استقرار حمل نہ ہو، یعنی وہ بچے کی پیدائش کے پوزیشن میں نہ ہو، تو یہ عورت کبھی علاج نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے جو خواتین کے پیٹ میں جو وہ رسولی بن جاتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر یہ دوائیاں کھا لیتی ہے، وہاں پر خون جم جاتا ہے، تو اس سے وہ چیز بن جاتا ہے جو انتہائی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے، جان لیوا بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور یہ خواتین کو بانجھ کرنے میں اہم کردار ادا کر دیتا ہے، یعنی وہ عورت کبھی بھی ماں بننے کے قابل نہیں رہتی۔ تو ہمارے لوگوں میں جلد بازی بہت زیادہ ہے۔ آج شادی کر لی، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے اور حمل نہیں ٹھہرا تو ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز حضرات بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ کم از کم 1 سال گزر جانے تک آپ علاج نہیں کرے گی، ورنہ آپ کے لیے اس سے اور بھی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنا دوائیاں بیچنے کے لیے اور اپنی فیس لینے کے لیے وہ دوائیاں لکھ دیتے ہیں۔ کئی خواتین کو ایسا دیکھا گیا ہے جس کے رحم میں وہ رسولی بن چکا ہے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ماں نہیں بن سکتی۔ تو مہربانی کریں، سب سے پہلے کم از کم شادی کے 1 سال تک انتظار کیجئے گا، اس کے بعد آپ اپنا علاج شروع کریں تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ علاج نہیں کرنا چاہتی اور میں کہتا ہوں نہ کرے، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ یاد رکھیے کہ شادی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نسل انسانی کی افزائش، اور انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو کسی بھی مرد اور عورت کی دل کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اولاد کا پیدا ہونا، کیونکہ یہی مقصود اور مقصد ہے۔ تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے مرد اور عورت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے جیسے نعمت سے نہیں نوازتا۔ اس میں کئی قسم کے عوامل ہو سکتے ہیں، تو ان تمام عوامل کو ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ آپ صبح شام پڑھیں گے، آسان اور مختصر ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کرم ضرور فرما دے گا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا حمل نہیں ہے یا استقرار نہیں ٹھہرتا، تو آپ صبح اور شام سورۃ الحشر کا آخری آیات ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، 11 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے یہ اسماء حسنہ، یا اللہ، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یہ پڑھ لیجئے 100 مرتبہ، 100، اور پھر اسی آیت کریمہ کو 11 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ تو صبح بھی یہ عمل کریں، شام کو بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی
کچھ دن یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حمل کا یہ مسئلہ حل فرما دے گا.